جو بدن کے اعمال ہیں اور جو قلب کے اعمال ہیں ان میں سے زیادہ مؤثر کون سا ہے؟ یہ تین کی معرفت سے آپ کا دل آگے بڑھے گا۔ جتنی اللہ کی معرفت، جتنی رسول کی معرفت، جتنی دین کی معرفت ہوگی، اسی قدر آپ کی تقویٰ اور عمل کی پاور بڑھتی جائے گی۔ اگر دل کی آپ کی کیفیت اچھی نہیں ہے نا تو اعمال کی بظاہر اچھی ہونا ممکن نہیں ہے، کیونکہ اعمال کی بنیاد آپ کے دل پر ہے۔ دنیا میں سب سے مشکل کام سیکھنے والا اخلاص ہے۔ دنیا میں سب سے جو نا وہ حساس چیز ایمان ہے۔ دین کے معاملے میں آپ کتنے خالص ہیں، تو یہ جتنا اخلاص ہوگا گویا کہ اتنا آپ کا وہ وظیفہ اور مؤثر ہوگا۔ اسلام عجب کو پسند نہیں کرتا، یعنی جو دین خود پسندی کو پسند نہیں کرتا وہ کیبر کو کیسے پسند کر دے؟ تو تکبر بہت خطرناک چیز ہے۔ کٹ لگ جانے اور اس کا جسم خون سے بھر جائے، گھر میں کوئی ہنڈیا ہے، کوئی گوشت کے ٹکڑے ہیں، کپڑے کٹ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک دفعہ پھر خوش آمدید، اور یہ پروگرام ہے جادو اور اس کا علاج۔ میں آپ کا میزبان نعیم ناصف، اور میرے مہمان پہلے کی طرح حافظ شفیق الرحمان زاہد، جو معروف اسکالر ہیں، آپ ان کو ٹی وی چینل پہ دیکھتے رہتے ہیں، مدیر ہیں الحکمہ انٹرنیشنل کے، عالم دین ہیں، پروفیسر ہیں پنجاب یونیورسٹی میں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، اگر آپ نے پچھلا پروگرام ہمارا دیکھا ہے تو اس میں ہم نے بڑی تفصیل سے بات کی تھی کہ اگر ایک شخص جس پہ جادو ہو گیا یا اس کے علاوہ اس کے کسی بھی پریشانی میں یا کسی بھی مرض میں مبتلا ہے تو وہ کیا وظائف ہیں جو انتہائی مؤثر ہیں، آزمودہ ہیں، کہ وہ ان کو یاد کرے اور پڑھے اور اللہ کی توفیق اور اللہ کے فضل سے اپنی پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کرے۔ وہ بات کرتے کرتے بات ہماری یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ جب خاص طور پہ جادو کا علاج ہو، دیگر بیماریاں بھی، تو اس پہ عقیدہ جو ہے وہ کتنا اثر انداز ہوتا ہے۔ عقیدہ اور عمل زیادہ مؤثر ثابت ہوتے ہیں یا عقیدہ زیادہ مؤثر ثابت ہوتا ہے؟ تو بات ہماری یہاں تک آ گئی تھی اور اس پہ ہم نے بات اس پہ مکمل ہو گئی تھی۔ اگلا جو سوال جو باقی تھا اور جس سے آج ہم پروگرام کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، وہ سوال یہ تھا جو ہم حضرت حافظ صاحب کے سامنے رکھتے ہیں۔ حافظ صاحب، سوال یہ تھا کہ جو دل کے اعمال ہیں اور بدن کے اعمال ہیں، جیسے ہم نے بات کی نا کہ عقیدہ اور عمل میں زیادہ مؤثر کیا ہے، اسی طرح جو بدن کے اعمال ہیں اور جو قلب کے اعمال ہیں ان میں سے زیادہ مؤثر کون سا ہے؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعیم صاحب، سب سے پہلے آپ کا شکریہ اور آپ کی ٹیم کا۔ قرآن مجید کو اگر دیکھا جائے اور احادیث کو دیکھا جائے تو قرآن مجید نے واضح طور پہ کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اور دوسری آیت ہے من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، اور اسی طرح ایک اور بھی اس سے ملتی جلتی آیت خشی الرحمن۔ اب یہ جتنی آیات ہیں ولی من خاف مقام ربی جنت، ان آیات کو اگر دیکھا جائے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل پورے جسم میں اہمیت آپ کے دل کی ہے، اور دل آپ کے جسم کا بادشاہ ہے۔ جب دل بادشاہ ہے تو اس کا عمل بھی بادشاہ ہوگا۔ اور حدیث کے مطابق دیکھا جائے الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ جسم کا ایک ٹکڑا وہ اگر صحیح رہے تو سارا جسم صحیح، وہ خراب ہو تو سارا جسم خراب۔ الا وہی القلب، وہ دل ہے۔ یورپ سارے کا سارا اس بات پہ زور لگانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اصل عمل کے مقابلے میں دماغ ہے، اور ہمارا اصل یہ ہے کہ عمل کے مقابلے میں اصل دل ہے۔ ڈیسیژن پاور اصل میں دماغ کے پاس نہیں ہے بلکہ دل کے پاس ہے۔ اور دل کی آگے پھر شکلیں دیکھیں تو قلب کی کافی ساری صورتیں بنائی ہیں، لیکن جو معروف ہے القلب السلیم، اور دوسرا ہے القلب الحی، اسی کو جو نا وہ کہا جاتا ہے، حی کہہ لیں سلیم کہہ لیں، القلب الحی والسلیم۔
اور دوسرا ہے القلب المیت، اور تیسرا ہے جو القلب السقیم، زندہ و جاوید دل، مردہ اور مویا دل جسے کہتے ہیں، اور تیسرا ہے بیمار دل۔ اب زندہ دل کسے کہتے ہیں، میت دل کسے کہتے ہیں؟ حدیث کے مطابق یہ بھی ہے، الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، وہ بندہ جو اللہ کے ذکر سے جڑا ہوا ہے وہ زندہ اور دوسرا مردہ ہے۔ اب یہ بات حتمی یقینی ہے کہ اعمال قلوب کا اعمال بدن کے مقابلے میں درجہ کئی ہزار گنا آگے ہے۔ ٹھیک ہے۔ سوال یہ بھی جناب نبی صاحب پیدا ہوتا ہے کہ اعمال بدن کا تو ہمیں پتہ ہے، کافی سارے اعمال ایسے ہیں کہ جن کی ترتیب ہمارے سامنے ہے، ہاں، اور سامنے روز کیے جاتے ہیں، روز کیے جاتے ہیں۔ اعمال قلوب جو ہے اس کی ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے دل کو 3 چیزوں کی معرفت پہ لگانے کی کوشش کریں۔ پہلی معرفت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے۔ دوسری ہے رسول کائنات کی معرفت صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول کائنات کے ساتھ ہی دین کی معرفت ہے۔ یہ 3 کی معرفت سے آپ کا دل آگے بڑھے گا۔ جتنی اللہ کی معرفت، جتنی رسول کی معرفت، جتنی دین کی معرفت ہوگی، اسی قدر آپ کی تقویٰ اور عمل کی پاور بڑھتی جائے گی۔ آپ اگر کہیں کہ آپ کے پاس سے معرفت ہے گلاس لیول کی، اس کے اندر حوض جگ یہ نہیں ڈال سکتے، یہ نہیں ہو سکتے۔ اور یہ بھی ہے کہ آپ گلاس میں حوض ڈالیں گے تو گلاس ہی ہو سکتا ہے ختم ہو جائے، نظر ہی نہ آئے۔ ٹھیک ہے۔ یہ بھی صورتحال ہے۔ تو آپ سب سے پہلے اللہ کی معرفت، اور اللہ کی معرفت کا بھی طریقہ بناوٹی نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں ایک جملہ بولتا ہوں، وہ کیا کہ اللہ کو مانو یا اللہ کی معرفت کرو ویسے جیسے انبیاء کرام علیہ السلام نے کی ہے، اور انبیاء کو مانو ایسے جیسے صحابہ نے مانا ہے، اور صحابہ کو ویسے مانو جیسے قرآن و سنت نے آپ کو تعلیم دی ہے۔ اب اللہ کو ماننے کا، اللہ کو پہچاننے کا طریقہ صوفیزم والا، بناوٹی، عقلی یا دیگر جتنے مذاہب ہیں سمانی اور زمینی، اس سے نہیں لینا، اصل لینا قرآن و سنت سے۔ جتنی معرفت ہوگی اس کا آگے نتیجہ کیا ہوگا؟ عظمت، اللہ کی عظمت، معرفت الہی کے بعد عظمت الہی آپ کے دل میں زیادہ بیٹھے گی، اور عظمت الہی کے بیٹھنے سے تیسری سٹیپ میں آئے گی، آپ کے دل میں اللہ کی محبت آئے گی، اور اللہ کی محبت جس وقت آئے گی نا تو آپ کے دل میں ایک پوری توحید، اور توحید واقعتاً وہ توحید آئے گی۔ تو آپ اس بات کو سامنے رکھیں تو جو قرآن مجید کی آیات ہے نا، یضاعف لمن یشاء، اور اسی طرح اضعافاً کثیرہ، اضعافاً مضاعفہ۔ اب اضعافاً مضاعفہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اعمال میں کثرت کریں تو آپ کو اضعافاً مضاعفہ، اور اسی طرح جو ہے نا وہ یضاعف لمن یشاء، وہ اصل میں دل کی کیفیت سے بڑھتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دل کی کیفیت سے، وگرنہ عمل کی کیفیت سے اس طرح نہیں، اصل دل کی کیفیت سے۔ دل کی کیفیت میں بسا اوقات یہ ہے کہ جیسے آدمی کہا جاتا ہے کہ 700 گنا، اور بسا اوقات لامتناہی عدد ہے۔ بظاہر اشفیق صاحب دیکھیں تو اگر دل کی آپ کی کیفیت اچھی نہیں ہے نا، تو اعمال کی بظاہر اچھی ہونا ممکن نہیں ہے، کیونکہ اعمال کی بنیاد آپ کے دل پر ہے۔ دل پر ہے۔ ہاں، لیکن پریشانی والی بات یہ ہے کہ زور سارے کا سارا اعمال بدن پہ ہے، ہاں ایسے ہی ہے، اور اعمال قلوب پہ نہیں ہے۔ جب اعمال قلوب پہ نہیں ہوگا تو آپ پھر یہ جملے کہیں گے، میں تو پڑھ پڑھ کے تھک گیا ہوں۔ علاج کبھی نوری علم سے کالے جادو کا علاج ہوا بھی ہے، کبھی کالے کا کالا ہی توڑ ہے، نوری سے توڑ نہیں ہے، تویدوں سے کام ختم ہوتا ہے۔ یہ عیسائیوں کا جادو ہے، یہ فلاں کا ہے۔ اللہ کے بندو، کیسی عجیب بات کر رہے ہو؟ غلطی آپ کی ہے، ڈال کسی پہ رہے ہو، بلیم شلیم کسی پہ نہ کرو، اپنے آپ پہ کرو۔
جس وقت اپنے آپ کو کرو گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مسئلہ حل بھی فرما دے گا۔ تو سب سے اہم چیز کیا ہے؟ معرفت۔ لیکن معرفت الہی میں سب سے بڑی چیز پتہ ہے کیا؟ کسی نے معرفت الہی کے لیے چلا کرنا شروع کر دیا، کسی نے رہبانیت اختیار کرنی شروع کر دی۔ بس کے بعد لوگ تو معرفت کے نام سے صحیح راستے اور منہج سے ہٹ گئے۔ بالکل بالکل ہاں، صحیح معنی، بعض جو ہے نا وہ جنگلوں میں چلے گئے، بعض بیوی بچے چھوڑ کے اعتکاف میں بیٹھ گئے، بعض معرفت الہی کی خاطر اپنے بنیادی حقوق اور فرائض سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے۔ معرفت کا جو بنیادی اصول وہ میں نے آپ کو بتا دیا، قرآن و سنت کے قبیل سے آئے گا۔ اور اسی کے بعد آپ دیکھیں، مثلا فرض کریں کہ آپ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، آپ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، یہ آپ کہہ رہے ہیں، آپ کا اس کے اوپر اثر کتنا ہوا ہے؟ پھر ایک اور بات نعیم صاحب بہت بنیادی ہے، آپ کہتے ہیں اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرقی والمغرب۔ یا اللہ میری ایک التجا ہے۔ کیا التجا ہے؟ التجا یہ ہے کہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان میں کتنی دوری ڈال دے؟ جتنی مشرق اور مغرب مشرق اور مغرب۔ اب یہ آپ کا زبان کا لفظ ہے یا آپ کے دل کی آواز ہے؟ آپ کے زبان کا لفظ ہے یا دل کی آواز ہے؟ اللہ کہتا ہے کتنی ڈالوں؟ کہتا ہے کہ کم از کم تو مشرق مغرب جتنی ہو نا۔ اللہ کہتا ہے دل سے کہہ رہا ہے یا زبان سے کہہ رہا ہے؟ دل سے واقعتاً تو کہہ رہا ہے۔ کہتا ہے کہ یا اللہ دل سے کہہ رہا ہوں۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ زبان سے آپ نے مشرق اور مغرب کے کلابے ملا دیے دعا میں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کا گناہ آپ کے جسم سے بنیان جتنا بھی دور نہیں ہوتا، آپ کی قمیض جتنا بھی دور نہیں ہوتا۔ جب گناہ حقیقت میں بنیان اور قمیض جتنا بھی دور نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زمین آسمان اور مشرق مغرب کی مثالیں دے رہے ہیں، اور وہ آپ زبان سے دے رہے وہ ہیں، زبان سے دے رہے ہیں۔ دل سے اگر صاف صاف ہوتا تو دل، یاد رکھیں جب دل، وہ ایک جملہ بولتے ہیں کہ زبان کی بات زبان تک اور دل کی بات دل تک پہنچتی ہے، دل کو دل سے راہ ہوتا ہے، واہ ہوتا ہے۔ ویسے بھی یہ یہ جملے بولے جاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جب دل سے کوئی شخص کرتا ہے نا، ہم سنتے، ہم کہہ رہے ہیں کسی کو کہ آئیں یار یہ آپ نماز پڑھا کریں، تو وہ کہتے ہیں آپ دعا کیا کریں۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس وقت زبان سے تو کہہ رہا ہے کہ اب میرا ارادہ ہے آپ دعا کریں، اگر وہ دل سے کرنا چاہے تو اس کی دعا سے پہلے آپ راضی تو ہوں اس بات پہ، آپ کوشش تو کریں، آپ تو کوشش نہیں کر رہے۔ کوشش تو جو زبان سے ہم عام طور پہ کہتے ہیں وہ دل، چونکہ دل ساتھ نہیں دے رہا ہوتا، کوشش کر نہیں رہے ہوتے، اور اسی کو اس دین جو ہے وہ دوسرے معنوں میں اخلاص کہتا ہے۔ ہاں، یہ اخلاص، یہی چیز ہے اخلاص، کہ آپ دل کتنا آپ کا خالص ہے، دین کے معاملے میں آپ کتنے خالص ہیں۔ تو یہ جتنا اخلاص ہوگا گویا کہ اتنا آپ کا وہ وظیفہ اور مؤثر ہوگا۔ مؤثر ہوگا۔ جی، تو یہی بات کر رہے تھے کہ دل کا مسئلہ، اب دل کا اگر دیکھا جائے معاشرتی اعتبار سے نہیں سب دیکھا جائے کہ جسم کے ڈاکٹر، سرجن ڈاکٹر اور اسی طرح میڈیکل کے دیگر ڈاکٹر، ان کی حیثیت اپنی اپنی جگہ پہ ہے، ان کی حیثیت اہمیت ہے، لیکن جو دل کا ڈاکٹر ہے اس کی اہمیت ان کی اہمیت سے زیادہ ہے۔ ہاں، دل کے ڈاکٹر کا مطلب پھر وہ بائی پاس کرنے والا نہیں، بائی پاس کرنے میں یہ والا دل کا ڈاکٹر جو روحانی ڈاکٹر، بالکل روحانی۔ لیکن اگر ادھر بھی لے جائے تو اس کی بھی اہمیت تو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ ہے، اس میں بھی زیادہ ہے، اس میں بھی آپ زیادہ۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور پھر اگر دل میں، اگر ان میں بھی دیکھا جائے تو دل کے کچھ ایسے امراض ہیں کہ جو حساس ہیں، وہاں پھر سٹیپ اے بی سی لگ جائے گا، پھر اس میں کوئی خاص آدمی اس کو کرتا ہے، باقی لوگ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دل کا دنیاوی معاملہ ہے اس کے لیے حساس لوگوں کا ہونا ضروری ہے، پھر جا کے آپ کا دل کا علاج ہوگا۔ تو جو دل کا روحانی اور اخروی معاملہ ہے اس کے لیے آپ نے کسی کے پاس بیٹھ کے اس کا علاج اور صفائی ستھرائی کی نہیں ہے، اور اس کے باوجود آپ ہیں سب سے صاف شفاف دل، یہ نہیں ہوگا۔ دنیا میں سب سے مشکل کام سیکھنے والا اخلاص ہے، دنیا میں سب سے جو نا وہ حساس چیز ایمان ہے۔ نہ پراپر طریقے سے کسی صاحب ایمان کے پاس بیٹھ کے ایمان سیکھا ہے، نہ پراپر طریقے سے کسی صاحب اخلاص کے پاس بیٹھ کے اخلاص سیکھا ہے۔ تو آپ ایمان اور اخلاص میں کیسے آ سکتے ہیں؟ سیدنا امام سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ مجھے 70 سال، رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، 70 سال لگ گئے
کس چیز میں؟ اخلاص کو سیٹ کرتے ہوئے۔ تو ان کے ساتھی نے، دوست نے پوچھا کیا پھر بھی ہو گیا ہے، سیکھ لیا ہے؟ فرمانے لگے ابھی نہیں۔ ایک صاحب ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اے کاش کہ ایسا ہوتا، کیسا ہوتا؟ اے کاش کہ ایسا ہوتا کہ میرے اور اس کے درمیان میں اس کا بھی واسطہ نہ ہوتا تو مزہ آتا۔ یعنی دیکھیں نعیم صاحب کتنے، یہ اب بندہ کہاں سے بول رہا ہے، یہ عام بندہ تو بات نہیں کر سکتا۔ تو اخلاص اور ایمان باقاعدہ پراپر طریقے سے کسی صاحب ایمان اور صاحب اخلاص کے پاس سیکھنے سے آتی۔ اور دل کا مسئلہ ہے نا، دل کے میں نے پیچھے بھی وہ پروگرام میں بتایا کہ خالص چیز کا ہونا، خالص آپ کی توجہ کا ہونا، اور پھر شیخ کامل، استاد، معلم وہ ملے اور اس کی مکمل توجہ، یہ اسی وقت ہو سکتی جب آپ 100% اس کے مؤدب ہیں اور 100% اس کے ادب احترام میں آنے والے، پھر جا کے جو نا وہ بہتری ہو جاتی ہے۔ تو دل کا عمل جسم کے عمل، اعمال قلوب، اعمال بدن کے مقابلے میں کئی ہزار گنا آگے نکل جاتے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہاں رواج پتہ کیا ہے، وظائف بتا دے، اس نے بتا دی 8، اب 8 وظائف میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس کی دل تک آواز پہنچانے کا طریقہ تو سیکھا نہیں۔ کوئی عورت جس نے ہنڈیا بنانی ہے، کھانا بنانا ہے، اس نے اگر بریانی بنانی نہیں نہ سیکھی، وہ اس کا ہر دفعہ الگ ذائقہ ہوگا، اور ہر دفعہ کوئی نہ کوئی کمنی مار بیٹھتی، اور ہر دفعہ پھر جوتے کھاتی۔ اسی طرح یہ ہے کہ جس وقت بندے نے پراپر نہیں سیکھا، وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، میں تو نعیم صاحب میں نے یہ باقاعدہ اللہ سے دعا بھی کی کہ کوئی ایسا بندہ اللہ ہمیں ملا دے کہ جو ہمیں یہ سلیبس سمجھا دے، کہ جس سلیبس کو اللہ زندگی کے آغاز سے زندگی کے اختتام تک لے کے جا رہا ہے۔ باقی حتیٰ کہ قرآن کو بھی اتنا لازم نہیں کیا کہ قرآن آپ کو 5 وقت پڑھنا ہے، اس سلیبس کو کیا کہا کہ ہر نماز کے بعد 33 دفعہ پڑھو اور آگے۔ تو اب وہ چیزیں دل سے نکلیں گی تو اللہ رحمت فرمائے گا۔ اب جس وقت کرتے ہیں اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جس کو ایمان اور صحت، عافیت کی زندگی عطا کر دی، اس کا کوئی شکوہ اللہ پہ نہیں رہتا کہ مجھے اللہ نے دیا کچھ نہیں۔ اب وہ عافیت مانگ کس دل سے رہا ہے؟ یہ ممکن ہے کہ بادشاہوں کے بادشاہ سے 70 دفعہ کوئی چیز مانگے اور وہ کہیں میرے پاس ہے نہیں، یا کہیں میں نے دینی نہیں ہے، یا کہے کہ تیری ابھی اس طرح کی صورتیں نہیں، تو اس کا ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بار بار اس طرح کی جب ہے، اب قرآن پڑھ رہا ہے 70 دفعہ ہدایت مانگ رہا ہے، ہدایت نہیں مل رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے دل کو صاف کرو اور کچھ جملے ایسے بولو، اگرچہ اللہ ان کا محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ تو نے اپنی زبان سے ربنا ظلمنا ایک دفعہ پڑھنا ہے، اس کفیت سے پڑھنا ہے، آیت کریمہ پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد تجھے نجات دوں گا۔ تو یہ چیز پراپر طریقے سے ایک چیز تو لازمی کریں، نماز پوری زندگی پڑھنی ہے، صبح و شام کے اذکار، ایک دفعہ کسی عالم ربانی کے پاس بیٹھ کے سبحانک اللہ سے شروع کر کے، اللہ اکبر سے شروع کر کے آپ اینڈ تک نماز خدا را سیکھ لیں۔ اس سے بعد آپ نتائج صرف خالی نماز سے دیکھ لینا، آپ نماز سے جس وقت پڑھیں گے، نماز سے نتائج آپ کو کتنے ملتے ہیں، اللہ کی رحمت ہے۔ میں نے تو پیچھے بھی پروگرام میں نعیم صاحب غالباً بتایا ہوگا کہ یہ جو وضو ہے، یہ وضو چھوٹی چیز ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ صرف وضو کرنے اور بعد میں چلنے تک آپ کے کھاتے میں گناہ ہی کوئی نہیں رہتا، نماز تک تو چیز بچتی کچھ نہیں، اور اگر بچ بھی جائے تو رکوع میں ساری نیچے گر جاتی، سجدے میں ساری گر جاتی۔ جس آدمی کا سر درد پوری زندگی ہے، وہ سجدہ ایسا کیوں نہیں کرتا کہ سر سجدے میں رکھنے والا اس کا سر سے درد ہی نہیں جاتا؟ یہ چیزیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا شفیق صاحب، اس میں ویسے تو کہتے ہیں نا کہ تعرف الاشیاء بازدادها، ہاں، لیکن پھر بھی مطلب ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ نے بڑی وضاحت سے یہ بتایا کہ جو اعمال قلوب ہیں، جو مسنون اعمال ہیں، وہ کون سے ہیں، ان کا آپ نے ذکر کیا۔ تو جو دل کے مذموم اعمال ہیں
وہ کون سے ذرا ان کی اختصار سے، ہمارے پاس اب 5 منٹ کا ہے تو اگر اختصار سے کر دیں، اگر یہ تفصیل طلب ہوں گے تو پھر انشاءاللہ ہم اس کو اگلے پروگرام میں بھی اس پہ بات کر لیں گے. اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے نا وہ دل کا کبر ہے. ٹھیک ہے. دل کا کبر. اب کبر بس اوقات جھٹکا ہوتا ہے، بس اوقات کبر پڑھا لکھا ہوتا ہے. اللہ کی چادر ہے، اللہ کی چادر ہے، تکبر. اللہ کی چادر. اور دنیا کا سب سے پہلا گناہ شرک نہیں ہے، پہلا گناہ کفر نہیں ہے، پہلا گناہ الہاد نہیں ہے، تکبر ہے. تکبر ہے. شیطان نے سب سے پہلے آنا خیر من خلقتانی من نار و خلقتہ من طین. اب دیکھا جائے تو اسلام آنا پہ نہیں، اسلام نہانوں پہ کھڑا کرتا ہے. تکبر کا مطلب بھلا کیا ہے، یہ بھی چیز سمجھنے والی ہے. اسلام عجب کو پسند نہیں کرتا، یعنی جو دین خود پسندی کو پسند نہیں کرتا وہ کبر کو کیسے پسند کر دے. تو تکبر بہت خطرناک چیز ہے. اب تکبر میں کافی ساری صورتیں ہیں. اس میں تکبر یہ بھی ہے کہ میں بڑی چیز ہوں، تکبر یہ بھی ہے کہ اس کی کیا حیثیت ہے، ٹھیک ہے، میں اس کو کیا سمجھتا ہوں، اس کی کیا حدیث، اس نے کیا پڑھا ہوا ہے. ہاں. اور یہ جملے تو ہم روز سنتے روز ہیں، روز اور قدم قدم پہ سنتے ہیں. قدم قدم پہ سنتے ہیں. جب کہتے ہیں اس کی ذات، یعنی وہ تو چھوٹا بندہ ہے، وہ کون ہوتا ہے؟ وہ کون ہوتا ہے. ذات پات لسانیات اور دیگر چیزیں سب میں تکبر وہ چل رہا ہوتا ہے. اور بسا اوقات ہے نا تکبر لفظوں میں نہیں ہوتا، دماغ میں لکھا ہوتا ہے، بسا اوقات دل میں لکھا ہوتا ہے. اور یہ اتنے خطرناک ہے. وہ اتنا خطرناک ہے. ایک تو وہ ہے نا جو زبان سے نکل گیا، دوسرا آدمی آپ کو سیٹ کروا دے گا، تصحیح کروا دے گا. ایک وہ ہے جو آپ کے دماغ میں لکھا ہوا ہے، آپ کے دل میں لکھا ہوا ہے. آپ پیش ہی وہ بھی ایک بڑا پڑھا لکھا آدمی سمجھ سکتا ہے آپ کو باریکی سے کہ آپ کے رویوں میں کبر ہے. آپ کی زبان میں نہیں، آپ کے رویوں میں کبر ہے. آپ کی داستانیں کبر کی داستانیں بنتی جا رہی. یہ بھی بڑی خطرناک، اس سے بھی بچنا ہے. جس دل میں کبر ہوگا نا اس میں ایمان نہیں ہے، یہ حدیث ہے. جس دل میں کبر ہو اس میں ایمان نہیں ہوتا. اب کبر کا ذرہ ایمان کے پہاڑ کو کھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. کتنی خطرناک چیز ہے. تو ایک تکبر ہو گیا. یہ تکبر. دوسری چیز ہے غفلت. الہاد جہاں بیان کیا ہے نا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوا بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اس سے تھوڑا سا آگے پیچھے جائیں. جیسے نا اولئک کالانعام بل ھم اضل، کہ یہ جانوروں اور درندوں سے بھی بدتر ہے. اس کی آگے وجہ بتائی کہ اولئک ھم الغافلون، یہ لوگ غافل لوگ ہیں. غفلت انسان چاہے نماز میں کرے، چاہے قرآن میں کرے، چاہے ذکر میں کرے، چاہے اس کے علاوہ چیزوں میں کرے، اس سے شیطان کا پورا ڈیرا بن جاتا ہے. اور جو غفلت باقی چیزوں میں کرتا ہے، غافل دل دراصل شیطان کی آماجگاہ ہے، اس کا گھر ہے، اس کا گھر ہے. اب غفلت میں رہنا. اور پھر ایک غفلت تو یہ ہے کہ آپ اپنا ایک پارٹ، ایک حصہ اس طریقے کا رکھیں کہ آپ غافل ہیں ان چیزوں سے، مجھے اس کی پرواہ نہیں. اور ایک ہے کہ آپ غفلت سے وسواس میں چلے جائیں، تخیلات میں چلے جائیں، توہمات میں چلے جائیں. تو یہ غفلت سے بھی اوپر والی چیز بن جاتی ہے کہ آپ غافل ہوئے ہیں. غافل سے یہ ہوا کہ گاڑی آپ کی کھڑ 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 کرنا شروع ہو گئی. اور کھڑ کھڑ کرنے سے یہ ہے کہ آپ اس کو فوری سنبھال لو. آپ نے تو اس کو حادثے کا شکار کر دیا، تخیلات بھی داخل کر دیے، توہمات بھی داخل کر دیے. اب جو کہتے ہیں نا کہ اچھی بات کہنے کو کچھ نہ ہو نا تو پھر غیبت ہوتی ہے. کہنے کو کچھ نہ ہو تو پھر چگلی ہوتی ہے. کہنے کو کچھ نہ ہو تو پھر اس طرح کے جتنی بھی چیزیں ہیں، منفی سوچ اور فکر، یہ چیزیں پیدا ہوتی. اب یہاں نعیم صاحب دیکھیں کہ میری عقل مجھے نہ سمجھا پائے اور آپ کی عقل آپ کو اگر سمجھائے نہ پائے تو یہ مقام توبہ ہے کہ بندہ مقام توبہ. یعنی میں کائناتیں درست کرنے والا انسان اپنے آپ کو سمجھا نہیں رہا کہ میں کہاں کھڑا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری عقل مجھے ہی فائدہ نہ دے،
آپ کی عقل آپ کو ہی فائدہ نہ دے تو مقام توبہ ہے آپ کا اللہ کے سامنے جھکو. تو اور ایک بات ادھر بھی ساتھ بیان کر, نماز پڑھنے والا سجدے کرتا ہے, سجدہ کرنا دراصل کس چیز کی علامت ہے؟ کہ تجھے جھکنا آ جائے. تو جسے جھکنے کی پریکٹس کروائی گئی ہے وہ تکبر کیسے وہ اکڑنے اور تکبر میں کیسے آ سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو جھکنا ابھی آیا نہیں ہے, جھکنا نہیں آیا, جھکنا نہیں آیا. تو یہ غفلت بڑی خطرناک چیز ہے اور وسواس. اچھا, اس میں شفیق صاحب میں بڑی معذرت کے ساتھ اس کو انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں اس سوال کو لے جاتے ہیں, لیکن جاتے جاتے چونکہ اس کا لنک بنتا ہے اس بات کے ساتھ, اتنا بتا دیجئے کہ جو دل کے مذموم اعمال ہیں یہ اگر کوئی شخص بجا لاتا ہے اور اس کا شکار ہے, تو ہمارا چونکہ موضوع جادو ہے تو کیا جادو جو ہے اس پہ زیادہ اثر انداز ہوتا ہے؟ بہت زیادہ. یعنی ہاں جی بالکل نعیم صاحب, یہ اتنا خطرناک ہے کہ آپ سارا دن قرآن پڑھ لیں اور ایک منفی سوچ, سارا دن قرآن پڑھ لیں تکبر کا ایک ذرہ, سارا دن ذکر اذکار اور تسبیحات پڑھ لیں, منفی رویہ اور تخیلات توہمات, یہ اتنے خطرناک ہے اس کی حد نہیں. ہاں یہ 4 چیزوں سے ختم ہو سکتے ہیں, 3 یا 4 سے. پہلا یہ ہے کہ تدبر فی القرآن. شیخ کو تفصیل سے ذکر کریں اگلے پروگرام میں اگر آپ اجازت دیں تو. جی ٹھیک ہے. ناظرین یہ بات بڑی اہم ہے, اور بات ہم یہ کر رہے تھے کہ جو دل کے اعمال ہیں وہ اور جو بدن کے اعمال ہیں, ان میں سے جادو اور یہ جو عام معاشرتی پریشانیاں ہیں ان کے لیے زیادہ مؤثر کون سا ہو سکتا ہے علاج کے لیے, اس پہ بات کی. اب بات یہ تھی کہ اگر کسی شخص میں مذموم اعمال اس کی شخصیت کا حصہ ہیں, اور خاص طور پہ دل کے مذموم اعمال ہیں, جس طرح کہ حضرت حافظ صاحب نے بتایا کہ اس میں تکبر ہے, یہ بڑی ایک قابل مذمت ایک عمل ہے. اگر کسی شخصیت کا حصہ ہے تو یہ اس شخصیت میں ایک منفی پہلو تو موجود ہے ہی, لیکن اس کا ایک اور نقصان کیا ہے کہ اللہ نہ خواستہ اگر اس شخص پر جادو ہے تو اس جادو کو بڑھاوا دینے میں اس کا یہ عمل بھی جو مذموم عمل ہے وہ کردار ادا کرتا ہے. تو اگر شخصیت میں مذموم اعمال ہیں تو وہ گویا کہ جادو جیسی جو آزمائشیں ہیں اس کو بڑھاتے ہیں, اور پھر جو وظائف کوئی شخص خود پڑھے یا کوئی عامل پڑھے یا کوئی عالم دین پڑھے تو وہ اس طرح کر کے وہ وظائف بھی مؤثر نہیں ہوتے جیسے اس شخصیت پر مؤثر ہوتے ہیں جس کی شخصیت میں یہ مذموم اعمال نہیں ہیں. سو ہمیشہ یہ شکوہ کرنے کی بجائے کہ یہ میرے پہ تو یہ قرآن مجید تو میں اتنا پڑھ گیا, میں نے تو فلاں صورتیں ساری پڑھ لی, میں تو روز سنتا ہوں, میں تو صبح و شام کے اذکار کرتا ہوں, تو اس نقطے کو اور اس پہلو کو اس کا لازمی دھیان رکھیں کہ اگر یہ چیزیں ہوں گی تو پھر اتنا ہی گویا کہ اذکار جو ہیں وہ کم اثر انداز ہوں گے. انشاءاللہ تعالیٰ اس بات کو, چونکہ یہ تفصیلی چیزیں تھیں تو میں نے گزارش کی حضرت حافظ صاحب سے کہ اس کو ہم اگلے پروگرام میں لے کے جاتے ہیں, کہ اس کو ہم اختصار سے ختم نہ کر دیں, تفصیل سے اپنے ناظرین کو بتائیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں ہم تفصیل سے اس پہ بات کریں گے. اور میں ناظرین ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں, آج بھی کہہ رہا ہوں, کہ اگر آپ اس آزمائش کا شکار ہیں, جادو یا کوئی معاشرتی مسائل, تو آپ ان اذکار کو اپنی روٹین اور معمول بنائیے, حصہ بنائیے, اور اگر مذموم اعمال آپ کی شخصیت کا حصہ ہیں تو ان کو ایک ایک کر کے ان کو اپنی شخصیت سے الگ کر دیجئے. آپ کے جو سوالات ہیں آپ ہمیں لکھ بھیجیے. محدث میڈیا پہ ہمارا پروگرام جب اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کے نیچے کمنٹس میں اپنے سوالات دیں, انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے. اور یہ جو پروگرام جب آپ سن رہے ہیں تو اس پروگرام کو آگے اپنے اہل و عیال, اپنے دوست احباب, اپنے سوشل سرکل میں اس کو شیئر کریں کہ یہ کسی کے لیے فائدے کا باعث بن سکتے ہیں. اور جیسے انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ صدقہ جاریہ ہوں گے, یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن سکتے ہیں. تو اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.